لیے حرام ہے اور ہمارے لیے حلال ہے. قدم رک گئے. کہا کس کی امت میں ہو؟ مصطفیٰ کی. شریعت کس کی فالو کرتی ہو؟ مصطفیٰ کی. کہا جو ہمارے لیے حلال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جو ہمارے لیے حرام ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ہمارے لیے حلال تمہارے لیے حرام ہے؟ اندر سے آواز آئی یہ بات نہ پوچھ جا، واپس چلا جا. کب بتا تو صحیح بات کیا ہے. خاتون نے کہا سن، حضور کے مدینے جا رہا ہے، آقا سے جا کے ہمارا سلام کر دینا. اتنا کہا اور اس کے بعد خاتون کہتی ہے سن، ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے. آج ہمارے گھر کے اندر فاقوں کا عالم یہ ہے کہ بچیاں موت کے قریب آ گئی ہیں. ہم سید ہیں اس لیے بھیک مانگتے ہوئے غیرت آتی ہے. زکوٰۃ خیرات ہم لے نہیں سکتے ہیں. جب بچوں کی بھوک کو دیکھا، موت قریب آ گئی، ہمارے نانا کی شریعت اجازت دیتی ہے اگر جان پہ بنائے تو اتنا حرام کھانا بھی اجازت دیتی ہے شریعت جتنے سے جان بچ جائے. کہ یہ جو گوشت بن رہا ہے یہ حلال کا نہیں ہے، بلکہ جب بچیوں کی بھوک اور ان کی بیتابی حد سے زیادہ بڑی، میں ماں بھی برداشت نہ کر سکی. راستے میں تلاش کرنے نکلی کہ کچھ گری پڑی چیز ملے گی، بچوں کو لا کے کھلا دوں گی. کہا جب میں باہر گئی تو کچھ اور نہیں ملا، ایک مرا ہوا جانور ملا تھا، میں اسی کو لے کر کے آئی ہوں. کہا اسی مردہ جانور کا گوشت بن رہا ہے، اس لیے یہ بیٹیوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے لیے حلال ہے اور تیرے لیے حرام ہے. اتنا سننا تھا، روتا ہوا واپس پلٹا ہے. گھر میں آیا، لوگ سوچ رکھے تھے کہ یہ 2 دن میں جانے والا ہے مدینہ. کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، ساری سواری سارا سامان بیچ دیا اور سارے پیسے کو اکٹھا کیا. بیوی کہتی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح، یہ مدینے جانے کی تیاریاں تھی، سواری تک بیچ ڈالی ہے، ارادہ کیا ہے؟ کہتے میری شریک حیات کیا بتاؤں، اب میں مدینے نہیں جا رہا ہوں. بیوی نے کہا میرے سرتاج یہ زمانہ کیا کہے گا، یہ دنیا کیا کہے گی؟ کہا مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے، مجھے تو مدینے والے کی فکر لگ گئی ہے. کہا تمہیں مدینے جانا تھا، سارا سامان بیچنے کے بعد سارے پیسے کو اٹھایا اور رات کے سناٹے میں اسی سیدہ کے دروازے پہ گئے. دستک دی، اندر سے آواز آئی اتنی رات کو کون آیا ہے؟ کہا میں آیا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا ذرا سیدہ دروازہ تو کھولو. جیسی دروازہ کھلا ہے سارے پیسے کی گٹھری باندھ کے اس نے سیدہ کے قدموں پہ رکھ دی. کہا یہ پیسے لیجئے اور اپنی بیٹیوں کی ضرورت پوری کیجئے. خاتون نے رو کے کہا تھا تم تو مدینے جا رہے تھے، اب نہیں جاؤ گے. کہا حضور چاہیں گے تو حاضری پھر بھی ہو جائے گی. یہ کہہ کے روتا ہوا پلٹ آیا ہے. اللہ اکبر، روتا ہوا گھر آیا ہے. صبح کو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، چلو فلاں حج کو جا رہا ہے، رخصت کرنے جانا ہے. دروازے کو بند دیکھا، دروازہ بجایا. کہا یار کھول تو دروازہ، تجھے تو مدینے جانا تھا. کہا نہیں میں مدینے نہیں جا رہا ہوں. جیسے اتنا سنا لوگوں نے تانے دیے، گالیاں دی. کہا کتنا بدبخت ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے مدینے سے انکار کر رہا ہے، جا کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ کہہ تو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی بات تھی، عزت بچانی تھی، اس لیے راز نہیں کھولا. لوگ گالیاں دیتے رہے، برا بھلا کہتے رہے. اتنا تنگ ہو گیا دور اس وقت کا کہ بچوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، دروازے کے اندر پیک ہو گئے. لیکن اسی وقت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے تشریف لے کر کے گئے تھے. جب آپ کو واپس آنا تھا ساتھیوں نے کہا حضرت جی چلیے ذرا آج آخری رات ہے، سامان خریدا جائے، تھوڑی تسبیح خریدیں گے، مصلے خریدیں گے، یادگار کے لیے سامان خریدیں گے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں نہیں آج مجھے مارکیٹ نہیں جانا ہے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری دن ہو مکہ شریف میں، ہم پہلے آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے گزاریں گے، آج راضی کریں گے اپنے رب کو. آئے حرم شریف کے شہر میں اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کریا و ساری کر رہے ہیں. کہتے رات کے 2 حصے گزرے تھے، اتنے میں نے دیکھا کہ 2 انسانی شکل میں وجود بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یار بتاؤ تو صحیح اس سال کتنے حج کرنے لوگ آئے ہیں؟ کہا اس سال 2 لاکھ حاجی آئے ہیں. کہا حج کتنوں کا قبول ہوا ہے؟ کہا لاکھ نے. اس سال میں سب کا حج قبول
قبول فرما لیا ہے۔ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو دوسرے نے کہا یہ نیکی آج کس نے ایسی نیکی کی ہے جو 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ کا ایک شخص ہے جو حج کرنے نہیں آیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ جیسے اتنا سننا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طبیعت میں بےتابی آ جاتی ہے، قریب جا کے پوچھتے ہیں وہ کون مبارک بندہ ہے جس کی وجہ سے میرا بھی حج قبول ہوا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ نام یہ ہے، فلاں زمین پہ رہتا ہے، آپ گھر نہیں آئے ہیں، اگلے دن سفر کر کے اس کے شہر پہنچے ہیں، جب پوچھا نام پتا کیا کہ اس نام کا شخص ہے کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں اس بدبخت کا نام نہ لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہ وہ اتنا کمینہ آدمی ہے کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے مدینہ نہیں گیا ہے، اس کا نام لیتے ہو ہمیں غصہ آتا ہے۔ آپ کہتے خبردار منہ بند کر لو، اس کے خلاف کچھ مت بول دینا، اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کا گھر تو بتایا جائے۔ جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں، دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ کہا میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جناب میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ کہا کیونکہ لوگوں کے تانے ملتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں، برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کہتے کھول تو سکی، میں اکیلا تجھ سے ملوں گا۔ اندر تشریف لے کر کے گئے، سینے سے لگا کر رونے لگ جاتے ہیں، کہتے یار میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا تیری وجہ سے اللہ نے اس سال کے سارے حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس رحمت شاہ بابا، غریب نواز کانفرنس، مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ رو دیے کہ تیری وجہ سے میرا بھی حج قبول ہوا۔ چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا حضور پہلے سے لوگوں کے تانے نہیں سنے جاتے، یہ بات باہر نہ کہہ دینا ورنہ لوگ جینے نہیں دیں گے، جینے نہیں دیں گے۔ فرمانے لگے بات سچی ہے، اللہ نے تیرے صدقے میں سب کا حج قبول کیا ہے۔ فرمانے لگے یار وہ نیکی تو بتا جو تو نے کی ہے، وہ نیکی بتا جو تو نے کی ہے۔ اس نے کہا حضور میرا بھی ارادہ تھا جانے، لیکن جب میں نے سیدہ کے گھر کے فاقے دیکھے نا، میں نے سارا سامان بیچ کے اس کی بیٹیوں کی ضرورت کے لیے دے دیا، اور اس خیال سے دے دیا اگر میں حضور کی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا اور میں حضور کے روزے پہ پہنچ کے سلام کروں گا، اگر اندر سے آواز آ گئی میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے، مجھے تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جیتے جی مر جاتا۔ حضور کی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے حضور کے روزے پہ جانے کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کہتے مبارک ہے میری طرف سے تجھے، تیری وجہ سے حج قبول ہوا ہے۔ یہ کہہ کے آپ نکل گئے، مگر جب یہ دیوانہ بستر پہ لیٹا نہ کروٹیں بدلتا رہا۔ کیا وہ سچ ہے جو قطب الدین بختیار کاکی نے کہا؟ کیا یہ سچ ہے حضور نے میری حاضری آئیں سے قبول فرما لی؟ کیا یہ بات سچی ہے؟ یہ کہتے روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ اتنے میں مدینے سے بادل اٹھا اور اس کے گھر میں جھماجھم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے بادل کا ٹکڑا آیا نجف اشرف سے، اس سے ایک ذات نکلی، چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ دوسرا ٹکڑا مدینے سے آیا، اس سے ایک ذات نکلی، زمانہ روشن ہو گیا۔ جیسی اٹھ کے دیکھا مدینے والے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے، کہتے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو نے ہماری بیٹی پر جو احسان کیا ہے ہم بدلہ دینے آئے ہیں۔ سن، جو پیسے لگا کر کے مدینہ گئے تھے وہ مزار دیکھ کے آئے ہیں، تو نے بیٹی کی ضرورت پوری کی ہے، ہم تجھے چہرہ دکھانے مدینے سے چلے آئے۔ اللہ وہ سن لیں گے۔ اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آنکھ دے دل سے۔ تو لوگوں میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قسم خدا کی، جتنا حضور نے امت سے پیار کیا ہے نا، کوئی ماں اپنے بیٹے سے پیار نہیں کر سکتی، کوئی باپ اپنے بیٹے سے پیار نہیں کر سکتا، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رو سکتی ہے پوری زندگی میں جتنے میرے نبی روئے ہیں امت کے، جتنے میرے حضور روئے ہیں۔ اور خدا کی قسم وہ محسن کائنات، وہ محسن کائنات
جس کے قدموں نے زمین کو پاک کیا، جس کی سانسوں نے ہواؤں کو پاک کیا، جس کی خوشبو نے دماغوں کو معطر کر کے پاک کر ڈالا۔ اتنی بڑی ذات، بہت کچھ میرے نبی نے کیا، یہاں تک کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک جانے کی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ حضور نے کیا۔ آج تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا غالباً تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ لوگ ترقی کی بات کرتے ہوئے کہتے نہیں نہیں جی مولانا یہ فیشن پرانا ہو گیا گھٹنے بجانے کا، اب جو فیشن چل رہا ہے نا وہ دیکھو امریکہ کے لوگ کیا پہن رہے ہیں، لندن کے لوگ کیا پہن رہے ہیں۔ میں بڑی سے بڑی قسم اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں، نہ لندن، نہ فرانس، نہ امریکہ